الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ میں اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد تمام اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید کو ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مجھے آج یقیناً بہت خوشی ہے کہ میں کوہاٹ کے اس تاریخی مسجد میں، چشمے والے مسجد میں، حضرت مولانا معراج قریشی حفظہ اللہ اور عبدالقدیر حفظہ اللہ اور اس کے علاوہ ہمارے جماعت کے صوبائی امیر قاری روح اللہ توحیدی صاحب اور حضرت مولانا شیخ عمر بن عبدالعزیز ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی PK اور باقی علماء کرام اور آپ کے کوہاٹ کے اہلی علاقہ اور اہل منطقہ، اس علاقے کے جو لوگ ہیں، سب ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہم اور آپ کو اللہ نے اہل توحید بنایا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنایا ہے، اس کے اطاعت کرنے والے بنائے ہیں اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والے بنائے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان اور اللہ رب العالمین کا عظیم رحم ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو عقیدہ توحید اور اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام مخلوقات کو، جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عقیدہ توحید یہ اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ اس مقصد کے لیے تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے بھیجے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج بیت اللہ لمن استطاع الیہ سبیلا۔ یہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، سب سے پہلا رکن ہے یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، عقیدہ توحید ہے۔
یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کے خالق ہے، رازق ہے، متصرف ہے، مدبر ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور بلکہ اس کو ظلم عظیم، جو بڑا ظلم کہا گیا ہے، جیسا کہ یہ آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ لقمان علیہ السلام وہ اپنے بچے کو، بلکہ یہ تمام انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو یہ وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو بندہ دنیا میں شرک کرتے ہیں وہ جنت نہیں جا سکتے ہیں، جنت اس کے لیے شجرہ ممنوعہ ہے، وہ آگے جنت کے لیے بھی اس کے مفتاح اور چابی جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ شرک کیا ہے، نہ کسی کو وہم اور گمان ہو سکتا ہے۔ یہ تمام انسانیت کو ایک درس دے رہے، اللہ رب العالمین مخاطب رسول کو کر رہا ہے، مگر تمام انسانیت مخاطب ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو آپ کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین باقی گناہوں کے حوالے سے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو، اور بلکہ اکثر مسلمانوں کو، باقی گناہوں کو معاف کر دیں، مگر شرک کے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ اس دنیا میں بھی اسی طرح ہے۔ آپ اگر کوئی بڑا سے بڑا گناہ کرتے ہیں تو حکومت وقت آپ کو معافی کے کبھی بھی کوئی چانس دیتے ہیں، مگر اگر آپ نے ملک کے خلاف، بادشاہ کے خلاف کوئی بغاوت کیا تو وہ اس کے معافی کوئی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے جنت کے لیے بھی یہ شرط رکھا ہے کہ وہ مسلمان، وہ انسان جنت جا سکتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کتنے دربار بنے ہوئے ہیں، کتنے لوگ جو ہے اس کے قبروں پر طوافیں کر رہے ہیں، اور غیر اللہ کے مدد مانگ رہے ہیں، غیر اللہ کو آواز دے رہے ہیں، اور غیر اللہ کو پکار رہا ہے۔ تو یہ یعنی حتیٰ رسولوں کو اور ملائکہ کے اور فرشتوں کو پکارنا بھی جائز نہیں ہے۔ صرف ایک اللہ رب العالمین جو ہمارے خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، وہ عبادت کے مستحق ہے، اور الدعاء هو مخ العبادہ، دعا عبادت بھی ہے۔ یہ جو جب کسی کو پکارتے ہیں تو یہ عبادت ہے، تو عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تمام انسانیت کو یہ درس ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پکارنا ہے تو صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے، اگر کسی سے مدد مانگنی ہے وہ صرف اللہ رب العالمین سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہمارے مسلک، ہمارے جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث مسلک میں سب سے زیادہ دعوت ہمارے عقیدہ توحید کے طرف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اطاعت۔ دیکھیں، یہ عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے، اگر انسان فوت ہو جاتے ہیں
تو قبر میں بھی سب سے پہلا سوال اسی کا کیا جاتا ہے، من ربک وما دینک ومن نبیک، یہی سوال کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ابھی سے ہمیں یہ سوال بھی بتایا ہے، اس کا جواب بھی ہمیں بتایا ہے۔ جو لوگ عقیدہ توحید پر گامزن ہوتے ہیں، جو لوگ عقیدہ توحید سے تعلق رکھتے ہیں، جو عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ قیامت کے دن اور قبر میں فوری طور پہ وہ صحیح جواب دے سکیں گے۔ مگر جو لوگ وہ اس دنیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو متصرف سمجھتے ہیں، کسی اور کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، یا کسی اور کو عزت دینے والے اور ذلت دینے والے سمجھتے ہیں، تو وہ یہ جواب وہاں نہیں دے سکیں گے۔ وہاں کوئی نقل بھی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی شفاعت بھی نہیں ہے، کوئی پیسے بھی نہیں چل سکتے ہیں، کوئی رشوت بھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ وہ فرشتے ہیں جو وہ پوچھتے ہیں، وہ یہی سوال کرتے ہیں، مر ربک، آپ کا رب کون ہے؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، اہل توحید ہوتے ہیں، یہاں دنیا میں اس کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے رب اللہ رب العالمین ہے، ہمارے خالق مالک اور متصرف اللہ رب العالمین ہے۔ وہ وہاں بھی قیامت میں اور قبر میں بھی صحیح جواب دے سکیں گے۔ اگر وہ اس کا جواب اگر یہاں اس دنیا میں اس کا عقیدہ یہ نہ ہو، اور ہر دربار سے، ہر بزرگ سے، ہر ولی سے، ہر شخص سے، ہر بندے سے یہ اسی طرح درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں، تو پھر وہ عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور وہ آخرت میں اور قیامت میں اور قبر میں وہ صحیح جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ اسی طرح دوسرا جو سوال ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اگر یہاں دنیا میں اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کا افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق ہو اور اس کے ارشادات کے مطابق ہو، تو یقیناً وہ وہاں بھی یہ صحیح جواب دے سکیں گے، اور پھر یہی کہیں گے کہ رب کے بارے میں کہ ربی اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جواب دے سکیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے یہ زندگی ایک موقع ہے کہ اس موقع میں ہم عقیدہ توحید کو سیکھ لیں اور عقیدہ توحید پہ اپنے آپ کو اور اپنی بچوں کو مضبوط رکھیں، اور ان کے لیے عقیدہ توحید کے بارے میں ہمارے مساجد میں دروس ہو، ہمارے گھروں میں اس کے لیے درس ہوتا رہے کہ عقیدہ توحید کس چیز کو کہا جاتا ہے، جس کا سوال ہم سے کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ محبت رکھنے والے ہیں جو رسول اللہ کے ارشادات اور پیغامات اور احادیث رسول پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ اور اللہ رب العالمین کی کتاب پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح تابعدار بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں وہ کامیابی نصیب فرمائے جو اللہ رب العالمین کے طرف سے جنات النعیم کے بشارت ہوتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه،
وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هاد إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میرے محترم دوستو، اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید، اہل حدیث بھائیوں، جیسا کہ اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اسی طرح انسانوں کے اعمال کے قبولیت کے لیے دوسرا شرط وہ محبت رسول ہے اور اطاعت رسول ہے. جیسا کہ انسان کے اعمال شرک سے برباد ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے اور انسانوں کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کے وجہ سے بھی انسانوں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر آپ کے اعمال میں شرک داخل ہو تو آپ کے اعمال وہ قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح یہ سورہ حجرات کے دوسرے نمبر آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس آیت کریمہ میں بھی یہی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور خطاب بھی ہے اہل ایمان کو. اہل ایمان کو یہ خطاب ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حدیث آپ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے تو فوری طور پر تو آمنا وسلمنا، اسی پر ایمان اور اس کے لیے تسلیم ہونا ضروری اور لازمی ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ بتاتے ہیں، قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر آپ کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق نہ ہوں تو آپ کے اعمال برباد ہونے کا خدشہ نہیں بلکہ یقین ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ شرک سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مخالفت سے اور اس کے اعمال کے مخالفت سے بھی انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہترین علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ وہ شخص مومن مسلمان نہیں ہے
جس کا محبت کا معیار، جس کا محبت کا انداز وہ تمام انسانیت سے، اپنی والد سے، اپنی بیٹے سے، بلکہ تمام انسانیت سے زیادہ اس کو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو تو وہ مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا۔ یہ قابل غور بات ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے اعمال بھی اس سے برباد ہو جاتے ہیں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہمارے محبت کی علامت بھی یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت سے محبوب سمجھیں اور اس کے ساتھ محبت کریں۔ اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ہر قول پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حدیث پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے بہترین اسوہ حسنہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ تو آئیے آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اعمال کے بارے میں، اپنی نماز کے بارے میں، اور اپنی روزہ اور صیام اور حج اور زکوٰۃ کے بارے میں، اور ہم اپنی معاملات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات جو براہ راست امتی مسلمہ کے لیے موجود ہے اس کو ہم دیکھ لیں۔ سب الحمدللہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور سب جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور یہ آج کل کا دور وہ دور نہیں ہے جو لوگ لکیر کے فقیر ہوتے تھے کہ ہر ایک کوئی بھی بات کرتے ہیں کہ فلان نے ایسا خواب دیکھا ہے، فلان جو ہے وہ فلان بزرگ نے یہ بتایا ہے، فلان مرشد نے یہ بتایا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے احکامات قرآن مجید کے صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی تمام اس کے اعمال، افعال اور اقوال وہ ہمارے امت اسلامیہ کے لیے بحفاظت الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو آئیے ہم اس کا مطالعہ کریں اور اس کو دیکھیں، اور اللہ رب العالمین کے رضا کے خاطر، اللہ رب العالمین کے رضا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں ہے کہ ہم اللہ کے رضا اگر چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کریں۔ تو اللہ کے رضا کے خاطر آپ خود بخاری شریف اٹھائیں، وہاں کتاب الصلاۃ بھی موجود ہے، کتاب الصیام بھی موجود ہے، کتاب الحج بھی موجود ہے، اور معاملات بھی موجود ہے، تمام موجود ہے، اور اس کے ترجمے بھی موجود ہیں، اور آپ نیٹ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح علماء کرام، اللہ رب العالمین نے اس امت کو علماء کرام دیے ہیں، ان علماء کرام کے پاس آ کر آپ اس کے سوال جواب کریں اور اپنے اعمال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق بنائیں، تاکہ اللہ رب العالمین بھی ہم سے راضی ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ہمارے شفاعت بھی کر سکے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ہر ایک بندے کے نہیں کرتے ہیں، اس بندے کے کرتے ہیں جس کے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، جس کے اعمال افعال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس نے سر انجام دیا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے نصرت فرمائے، مدد فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے میں جو دہشت گردی کا لہر ہے اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دے، اور اللہ رب العالمین امن و امان پورے پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين۔
صفوں کو درست کر لیں۔